علیکم ورحمۃ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر الى آخر الآیة. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ سبا 22واں پارہ آیت نمبر 22 سے مضمون شروع ہو رہا ہے. سورہ سبا کی ان آیتوں میں توحید کو ایک مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ سجدہ گاہیں باطل طریقے پر بنا چکے ہیں اور ان سے ان کو امید وابستہ ہے. ان تمام کو اللہ نے کیا اختیار دیا ہے، یا ان میں کیا قدرت ہے، یا وہ کتنے بے بس ہیں، کیا وہ سفارش کرنے کے قابل ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے ایک کے بعد دیگر رد کر دیا. یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے. قل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے. قل کے معنی آپ کہہ دیجیے، یعنی کفار قریش کو بتا دیجیے، اور آئندہ جتنے بھی لوگ ان آیتوں کی تلاوت کریں گے ان کو بھی یہ بات پہنچا دیجیے. یہ قل کا مخاطب ہے. آپ کہہ دیجیے ادعو، پکارو الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم گمان رکھتے ہو کہ یہ کچھ طاقت رکھتے ہیں، ان کی بندگی سے کچھ فائدہ ہوگا اور ان کو سجدہ کرنے سے کچھ ملے گا، ان کو پکارنے سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا، آپ ان کو پکارو. ادعو یہ امر ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کسی کو پکار کے دیکھ لو، ان سے کہا کے دیکھ لو، بس یہ انداز ہے ادعو کا کہ تم جن کو پکارتے ہو پکار لو. الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان تمام میں ذرہ برابر قدرت نہیں ہے. لا یملکون مثقال ذرہ، لا یملکون وہ مالک نہیں ہے. مثقال وزن برابر، کس کا وزن؟ ذرہ. ذال رہ، ذرہ کے معنی آتے ہیں، ہم اردو میں ذرہ کہتے ہیں سب سے چھوٹی چیز. ایک دانہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم ذرہ کہتے ہیں. یہ زمین کا ذرہ ہو یا دانہ ہو، ذرہ کے برابر بھی ان میں کوئی قدرت نہیں ہے، ان میں کوئی ملکیت نہیں ہے، ان میں کوئی اختیار نہیں. فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں. یعنی جتنے لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں ان تمام کی ملکیت صفر ہے، زیرو. نہ زمین میں کوئی ملکیت ہے، نہ آسمان میں کوئی ملکیت ہے. یہ عقیدہ توحید کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن کو صاف کرتے ہوئے لا رہے ہیں. توحید کی طرف جن کو تم پکارتے ہو پکار کر دیکھ لو، زمین و آسمان میں کوئی اختیار نہیں. وما لهم فيهما من شرك، یہ دوسرا جز دوسرے عقیدے کی تردید ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اختیار تو نہیں ہے لیکن پارٹنرشپ ہوگی، ساجھا ہوگا، کچھ شراکت داری ہوگی. اسی میں نفی کر دیا اللہ نے. وما لهم فيهما، اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں میں، زمین اور آسمان میں، من شرک، کوئی ساجھا. شرک اور شرک پارٹنرشپ، ان کا کوئی دخل تو نہیں ہے، کوئی ملکیت نہیں ہے، کوئی ساجھا بھی نہیں ہے. وما له منهم من ظہیر، اور نہیں ہے ان کے لیے ان میں کوئی مددگار، پشت پناہ. تو پہلا لفظ ملکیت نہیں، دوسرا یہ کہ ان کی شرکت نہیں، تیسرا یہ کہ ان کی کوئی ان چیزوں میں پشت پناہی اور حمایت حاصل نہیں. تینوں کی نفی کر دیا. اب چوتھی چیز آگے آتی ہے سفارش کی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے سفارش کر کے قریب کر دیں گے، یا جہاں جہاں سجدہ گاہیں بنی ہیں ان تمام سے تاثر ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، سفارش کر دیں گے. اللہ نے اس سفارش کا بھی حال یہاں بتا دیا. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، اور سفارش کام میں نہیں آتی اللہ کے پاس الا مگر لمن اذن له، جس کے لیے اللہ نے اجازت دے دی ہو. اذن اجازت دے دیا، جس بندے کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو صرف اسی کے حق میں سفارش کام میں آئے گی، یا اور کسی کی کوئی سفارش کام میں نہیں آئے گی. اب کس کو دیں گے اجازت؟ جو مقرب ہوں گے، جو اللہ کے مقبول ہوں گے، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے. ان میں سب سے مقرب انبیاء کرام ہیں اور اللہ کے فرشتے ہیں. تو یہاں فرشتوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جو اللہ کے نزدیک مقرب ہیں، سفارش کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، ان کی سفارش مانی جائے گی. ان کی گھبراہٹ کا عالم یہ ہے کہ دیکھو جب ان کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہے تو پھر جن کو مقرب ہونے کا شرف حاصل نہیں اور ان کی سفارش قابل قبول نہیں اور جن کے واسطے بولنے کی اجازت نہیں، ان کی گھبراہٹ کا حال تو اور بدتر ہوگا. اس لیے اللہ نے یہاں سے چند نمونے فرشتوں کی گھبراہٹ کا پیش کیا. حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے ان کے دلوں سے. ان کے دلوں سے جو مقرب فرشتے ہیں. اس ٹکڑے پر لکھا ہے امام بخاری نے روایت نقل کرتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو فرشتے گھبرا جاتے ہیں، گھبراہٹ میں مدہوش ہو جاتے ہیں، اور جب تھوڑی دیر کے بعد ان کے حواس صحیح ہوتے ہیں اور مدہوشیت ختم ہوتی ہے تو آپس میں دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا. یہاں وہی تذکرہ آگے آتا ہے. قالوا ماذا قال ربكم، کہنے لگے کہ رب نے تمہارے کیا کہا. قال الحق، کہا حق کہا، یعنی امر واجبی کہا، جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق کے مطابق ہی فرمایا ہوگا. تو پہلی صفت تو یہ ہے کہ حکم سنتے ہی گھبراہٹ اور ہول طاری ہو جاتا ہے مقرب فرشتوں کے جو حاملان عرش. یہ روایت بخاری کی. دوسری روایت مسلم کی، جس میں راوی حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جب اللہ کے حکم فرماتے ہیں تو ان کو ہیبت طاری ہوتی ہے اور وہ اپنے پروں کو، جو ان کے پر ہیں بازو، ایک ایک فرشتے کو 600 بازو ہیں. خاص طور سے جبریل امین کو تو آیت صراحت موجود ہے کہ ان کے پر ایک اتنے بڑے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتے ہیں، مشرق سے مغرب تک ایک پر پہنچتا ہے. ایسے 600 بازو دیا اللہ نے. تو یہ اپنے پروں کو مارنے لگتے ہیں. جس طریقے سے کوئی اطاعت گزار اطاعت کے واسطے اپنے جسم کا کوئی حصہ ہلاتا ہے، سر ہلانا جس کو بولتے ہیں، سر ہلاتا. ایسے فرشتے اپنے پر ہلاتے ہیں اور ان سے قریب والے ان سے سنتے ہیں، ان سے قریب والے ان سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ ساتوں آسمان پر ہر فرشتہ اپنے پروں کو ہلا لگتا ہے. اور جب ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو آپس میں پوچھتے ہیں کہ حکم بجانے کے بارے میں کیا کہا، کیسا کہا. تو یہ مقرب فرشتوں کا حال ہے. اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں ہیں گھبراہٹ کے عالم میں. جب یہ مقرب ہے تو جو بندے مقرب نہیں ہیں یا جن بندوں کی عبادت مقبول نہیں ہے یا جن کو سفارش کرنے کا حق نہیں ہے یا جن کو بولنے کی جرات نہیں ہے، ان کو سجدہ کر کے اور ان کے سامنے اپنی مشکل کشائی پیش کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ بتانا مقصد ہے. دیکھیے لفظوں کو
اذا فزع عن قلوبهم، لفظ فزع اچھا لفظ یاد رکھو، فزعون کے معنی گھبراہٹ اردو میں استعمال ہے، جزع فزع کے معنی گھبرانا، ہولداری ہونا، اور فزع اس سے ورب بنا ہے، اس کا صلہ ان آیا ہے، گھبراہٹ کا دل سے دور ہونا، حتی اذا فزع عن قلوبهم، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، قالوا تو کہنے لگتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا دوسرے جواب دیتے ہیں الحق، جو بھی کہا وہ حق کہا، الحق پیش نہیں پڑھ سکتے، الحق مفعول ہے قالوا کا، جو بھی اللہ نے کہا وہ حق کہا، وهو العلی الکبیر، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کے اوپر کوئی بلندی نہیں، اور اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، لہذا اس کا فرمان حق کے مطابق ہی ہوگا، کون ہے جو اس کے فرمان کو ٹال سکتا ہے؟ ایک صفت تو یہ ہو گئی کہ سفارش کرنے والوں میں جو سب سے اچھے ان کا یہ حال ہے۔ دوسرے اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ تم جن کو سجدہ کرتے ہو ان میں سے کوئی بھی تمہیں رزق فراہم نہیں کرتا، لیکن وہ تمہیں رزق فراہم کرتا ہے آسمانوں سے پانی برسا کر۔ دیکھیے لفظ قل، آپ یہ بھی کہیے من یرزقکم، تمہیں روزی کون دیتا ہے، من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، قل اللہ، کہہ دو اللہ، یعنی اگر کوئی نہیں جواب دیتا ہے تو یہ قول آپ خود کر دیجیے، کیونکہ کائنات میں کوئی آج تک دعوے دار نہیں ہے کہ بارش ہم برساتے ہیں اور بارش کے ذریعے سے زمین سے غلہ ہم اگاتے ہیں، کوئی دعوے دار نہیں ہے، لہذا جواب میں آپ کہیے قل اللہ، بتا دیجیے کہ ان کو اللہ ہی دیتے ہیں رزق۔ تو دو باتیں ہو گئی، رزق دینا ہماری حیات کے لیے ایسا ہے یا ہمیں حیات دینے کے برابر ہے، کیونکہ انسان کی حیات پانی اور رزق پر موقوف ہے، تو وہ ہماری حیات کا وہ مالک ہے۔ اب بتائیے اس کو سجدہ کرنا یا اس کے غیروں کو سجدہ کرنا دونوں حق ہے یا دونوں میں سے ایک باطل ہے، یا تو ہم باطل پر ہیں یا تو تم باطل پر ہو، یا تو ہم توحید پر ہیں یہ درست، یا تم توحید پر نہیں ہو شرک پر ہو درست، دونوں میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے۔ قل آگے کہیے ان سے قل اللہ، مطلب کہ اللہ دیتا ہے رزق، وانا او ایاکم، اور ہم یا تم، انا کے معنی ہم اور ایاکم معنی تم، اور بیچ میں لفظ او کے معنی یا، وانا او ایاکم، اور بے شک ہم یا تم لعلی ھدی، ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، دو میں سے ایک ہدایت پر ہیں اور دو میں سے ایک گمراہی پر، تم یا ہم طے کر لو۔ اب یہ انداز کو اختیار کیا گیا دعوت کا وصول یہ ہے کہ مخاطب کو غصہ نہ دلایا جائے بلکہ مخاطب کو سوچنے پر مجبور کیا جائے، یہ دعوت کا اہم اصول ہے۔ یہ تو صاف مسئلہ ہے کہ جو توحید پر ہے وہ حق پر ہے، جو توحید پر نہیں ہے وہ گمراہ ہے، تو کہا سکتا تھا کہ تم گمراہ ہو، ہم حق پر ہیں، ہم توحید پر ہیں، تم مشرک ہو، لیکن یہ انداز سے مخاطب کو اشتعال آتا، غصہ آتا، بجائے ماننے کے ضد پہ آ جاتا۔ اسی لیے آج اتنے مناظرے ہوتے ہیں آپس کے ضد کی وجہ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ دعوت دیا ہے کہ مخاطب کو اشتعال مت دلاؤ بلکہ ان کو سوچنے پہ مجبور کرو۔ دو ہی راستہ ہے، رزق دینے والا ایک، پانی دینے والا ایک، اس کی بلندی بڑائی کا عالم یہ۔ اب ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں اور تم سب کو سجدہ کرتے ہو، دونوں صحیح نہیں ہو سکتا، یا تو ہم صحیح یا تو تم صحیح، تم ہدایت پر ہو تو ہم گمراہ اور ہم ہدایت پر تم گمراہ، یہ فیصلہ کر لو۔ یہ انداز اس واسطے کیا گیا تاکہ لوگ سوچیں، یہی طریقہ دعوت کا، ہم یہ دعوت طریقہ ہی تھا۔ جب سے منازعہ آ گیا، اپنے کو بڑا ثابت کرنا، دوسرے کو نیچا دکھانا، جب سے یہ لہجہ آ گیا لوگوں میں ماننے کا ختم ہو گیا، بجائے لوگ ماننے کی ضد پہ آ گئے، اشتعال پہ آ گئے، ریئیکشن ہو گیا۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آدمی کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے۔ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، اس میں بے ضرر ہونا اس طرح پیش کیا گیا کہ دیکھو ہم نے کھول کے پہنچا دیا، سفارش سب کی باطل ہے جب تک خدا کا حکم نہ ہو، اختیار باطل ہے، ملکیت باطل ہے، سب کی بڑائی بلندی اللہ کے مقابلے میں باطل ہے، ہم یہ بات تم کو پہنچا چکے ہیں، تم یا ہم ہدایت پر ایک ہیں۔ اب سن لو، آخری پیغام یہ ہے کہ تمہارے عمل سے متعلق ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا اور ہمارے عمل سے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ مضمون ہے۔ قل آپ یہ بھی کہہ دیجیے لا تسألون، تم سوال نہیں کیے جاؤ گے، عما اجرمنا، اس سے متعلق جو ہم نے جرم کیا، جو ہم نے گناہ کیا، اجرمنا جرم سے بنا، جو ہم نے جرم کیا گناہ کیا ہے، تم سوال نہیں کیے جاؤ گے، ولا نسأل، اور ہم سوال نہیں کیے جائیں گے، عما تعملون، جو تم کر رہے ہو، تمہارے کرتوت سے متعلق ہم سے سوال نہیں ہوگا قیامت میں۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ تمہارے لیے جو ضرر ہے اس سے ہم کو ضرر پہنچے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، ہمارا یہ پیغام اللہ کا حکم ہے، تمہارے عمل سے متعلق ہم سے بات نہیں ہوگی، یہ دائی یا بے لوث ہے، کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کہہ دیجیے اجماع بیننا ربنا، جمع کریں گے ہمارے پروردگار ہمارے تمہارے سب کو اکٹھا، بیننا ہمارے درمیان، ہمارے پروردگار سب کو اکٹھا جمع کریں گے، ثم پھر یفتح بیننا بالحق، پھر فیصلہ دیں گے ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، اللہ ہم سب کو اکٹھا کریں گے، یہ لوگ مانتے ہیں، کفار قریش کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، اس واسطے ان کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ ہم کو جمع کریں گے، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں گے، اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں، اس فیصلے کو نہ ماننے کے بعد عقیدہ آخرت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آگے آیتوں میں ان کو ذات سے بتایا گیا کہ ہمارا دو موقف ہے، ایک بشیر اور ایک نذیر، جملہ آ گیا ہے، کہا دیجیے کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، وہ الفتاح العلیم، اور وہ فیصلہ کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے، کہیں فیصلہ کرنے میں غلطی کا امکان نہ سمجھنا، کیونکہ وہ علیم بھی ہے، علیم کے معنی ہر ایک کو جانتا ہے، اس کے عمل کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، قلب کے ارادوں کو جانتا ہے، لہٰذا جب وہ علیم ہے تو اس کا فیصلہ بھی درست ہوگا اور انصاف کے مطابق ہوگا۔ آپ یہ بھی ان سے کہیے جتنے بھی آئے ہیں یہ اللہ نے کروایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مکہ والوں سے، بول آپ یہ بھی کہیے ارونی، مجھے دکھلاؤ تو صحیح، الذین الحقتم بهم شرکاء کلا، مجھے دکھلاؤ تو صحیح جن کو تم شامل کرتے ہو اللہ کے ساتھ ساتھی سمجھ کر، شرکاء شریک پارٹنر سمجھ کر، اللہ کا کار سمجھ کر ساتھی قرار دیتے ہو، منا بتاؤ صحیح کون کون ہے اور کس نے کیا پیدا کیا ہے، اللہ نے زمین آسمان پیدا کیا، پانی برسایا، رزق فراہم کیا، تم یہ بتاؤ کہ جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا، ان کی کیا تخلیق ہے، ان کی کیا کارکردگی، رسم کرو ہمارے بھی دیکھیں، یہ پیش کیا الحمد بھی تم نے شامل کر دیا ہے اللہ کے ساتھ شرکاء شریک کار سمجھ کر، ساتھی قرار دے کر، اللہ کوئی نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ ہے غالب حکمتوں والا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا غالب ہے، تنہا عزیز ہے، وہ حکیم ہے، اس کے باتوں میں کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک ہوئی توحید، اس مواحد کو جس نے اللہ کی توحید کو سمجھ لیا، اب اس کے سامنے رسالت کو پیش کرنا ہے کہ اس اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اپنا پیغام دے کر بحیثیت بشیر اور نذیر کی آپ کو بھیجا ہے، دیکھو وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر کافۃ للناس، کافہ کا ترجمہ کیا ہے، کافی ہونا، یعنی تمام لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے، کوئی ایک فرد بشر غائب نہیں ہے کہ وہ بول دے کہ میرا رسول کوئی دوسرا ہے، ہر نبی کا، ہر جن کا موجود ہو یا حاضر نہ ہو، غائب ہو، پیدا ہو چکا ہو یا پیدا ہونے والا ہو، ہر ایک کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، یہ کافہ نکلتا،
نبی کے زمانے میں جو موجود تھے ان کے واسطے بھی، جو بعد میں پیدا ہوں گے ان کے واسطے بھی، انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے آپ بحیثیت بشیر کے نذیر کے بھیجے گئے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سارے انسانوں کے واسطے بشیرا و نذیرا، بشیر خوشخبری دینے والے، جو توحید کو مان لے بشارت ہے اس کے لیے، ونذیرا اور جو توحید کو نہ مانے ان کو جہنم سے ڈر سنانے والا. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں میں اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہی نہیں لوگ اس چیز کو. اس آیت پر ایک حدیث بہت طویل حدیث ہے، کافتن پہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے بحیثیت بشیر و نذیر کے آئے. یہ نبی کی خصوصیت ہے، دنیا میں کوئی اور نبی نہیں ہے جس کو یہ خصوصیت حاصل ہو. جتنے نبی آئے کسی علاقے کے لیے آئے، کسی قوم کے لیے آئے، کسی زمانے کے لیے آئے، ان کا زمانہ محدود، لوگ محدود، قوم محدود. جیسے حضرت لوط علیہ السلام آئے تو قوم صدوم کی طرف آئے، صرف وہی علاقہ ان کے لیے. حضرت شعیب آئے تو مدین کے واسطے آئے. ہر ایک کا علاقہ اور سمت محدود، زمانہ محدود. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے جو موجودہ ہیں اور جو آئندہ پیدا ہوں گے، جن ہو یا ان بشر ہو، دونوں کے واسطے. اب کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا. آپ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، حضرت جابر روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو اللہ نے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں فوقیت دی ہے. ایک روایت میں 5 ہے اور ایک روایت میں 6. 2 چیزیں الگ رکھی جائیں تو 6 بن جاتی ہیں ورنہ 5 ہی ہیں. یہ مجھے امتیاز ہے، دنیا میں کسی کو حاصل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں میں امتیاز بخشا. کسی نبی کو، کسی رسول کو یہ 5 میں سے ایک بھی حاصل ہے. پہلا، مجھے اللہ نے 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے میرے دشمن پر میرے چہرے کا روب رکھا. دشمن میرے قریب نہیں، اگر اتنا دور ہے کہ 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے تک چلتے جائیں گے تب پہنچیں گے، اتنی دور کی مسافت ہے، تب بھی میرا روب میرے دشمن پر پڑتا ہے، میرے چہرے کا روب پڑتا ہے، دشمن مرعوب ہو جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دیا. اور دوسرا، میرے لیے اللہ نے زمین کو، ساری زمین کو، کسی ایک خطے کو نہیں، ساری زمین کو ایسا بنا دیا ہے کہ یہ مسجد بھی ہے اور طہارت کا ذریعہ بھی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، ایک مخصوص مقام پر جا کر ہی نماز پڑھ سکتے، صرف پانی سے ہی وضو اور غسل ہو سکتا. اس امت کے لیے یہ ہے کہ اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو مٹی پہ ہاتھ مارو، وضو کا بدل تیمم، مٹی سے پاکی حاصل، اور جہاں چاہے وقت ہو جائے سجدہ کر لو، وہیں اللہ کی طرف توجہ. اینما تولوا فثم وجه اللہ، جہاں سجدہ کر لو توجہ اللہ کے منظور. یہ اس امت کی خاصیت ہے. سابقہ امتوں کے لیے تیمم نہیں تھا، مٹی پاکی کا ذریعہ نہیں تھی، جہاں چاہے وہاں سجدہ نہیں کر سکتے تھے، مخصوص مقام پر جا کر ہی پڑھنا پڑتا. اور تیسری چیز فرمایا کہ مال غنیمت حلال کیا گیا میرے لیے. میری امت کے لوگ جب جہاد کریں گے، ان کو مال غنیمت آئے گا تو ان کے لیے وہ حلال اور طیب ہے تقسیم کر کے. پہلے لوگوں کے لیے کیا تھا، تاکلہ النار، آسمان سے آگ آتی اور جمع شدہ مال کو آگ کھا جاتی. آگ کا کھا لینا ہی جہاد کے مقبول ہونے کی دلیل ہوتا. اس امت کے لیے آگ نہیں آئے گی، اس امت کے لیے اللہ نے اس کو حلال کر دیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ کسی کو حاصل نہیں. تو انہیں آپ نبی کا روب، نبی کے لیے مسجد اور طہارت ساری زمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کا حلال ہونا، یہ خاصیت ہے. سارے نبی جتنے بھی آئے ان کے لیے خطہ متعین تھا، لیکن یہ جو نبی کی امت ہے اس کے لیے کوئی خطہ اور زمانہ محدود نہیں ہے، بلکہ سارے عالم میں جتنے انسان آئندہ پیدا ہوں گے، جن اور انس دونوں، موجودہ اور غائب، جو حاضر ہیں اور آئندہ آئیں گے، ان سب کے واسطے آپ نبی ہیں. کوئی اور نبی آپ کے پاس آنے والا نہیں ہے. ہر ایک کی کتابیں محرف ہو گئیں، تبدیل ہو گئیں، لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ کتاب تبدیل ہونے والی نہیں ہے. ساری دنیا بھی مخالفت کر جائے لیکن اس کتاب کو نہ بدل سکتی ہے نہ ختم کر سکتی ہے. ساری کائنات مخالفت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے اس دین کو ہمیشہ کے واسطے جاوید بھی بخشا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر بنایا ہر ایک کے لیے. اسی واسطے جب نبی کوئی نہیں آئے گا اور کتاب باقی ہے تو جو اس کتاب سے غافل ہیں، نبیوں والا کام یہ ہے کہ اس کتاب کو ہم ان تک پہنچا دیں کہ نبی کے کام میں شریک ہونے کی توفیق یہ بنائے. تمہارے غنیمت کا حلال ہونا، ہر فرد کے لیے آپ کی نبوت کا عام ہونا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات میں جتنے فرد بشر ہیں ان کا مخاطب بنانا، یہ نبی کی خصوصیات میں سے ہے. یہاں لفظ کافہ کی مناسبت سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آپ سب کے رسول. اب کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہیں گے ہم بھی رسول ہیں، ہم بھی نبی ہیں، ہم پر بھی کتاب آتی ہے، تو یہ سب کے سب تیز ہوں گے، یہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے اور کذاب اور دجال ہوں گے. یہ ہمارے ساتھ تو اکثریت اس بات سے واقف نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کیوں کہا؟ اس لیے آیا تھا يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، ہم کو جمع کرے گا ہمارا رب. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جمع کرنے کا ان کو یقین نہیں ہے اس لیے پوچھتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ پورا کب ہوگا، کب جمع کریں گے، ہمارے باپ دادا پردادا کو کب اٹھائیں گے، کب زندہ کیا جائے گا ان کو. سوال کرتے ہیں ان كنتم صادقين، اگر تم سچے ہو، تمہیں سچائی اگر ہے کہ اٹھایا جائے گا تو بتا دو کب اٹھایا جائے گا. چونکہ تاریخ قیامت کی متعین نہیں کیا اللہ کے علم ہے، اور یہ کسی نبی کو بتایا نہیں گیا، اسی لیے وہ بات پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ کب ہے. یعنی متعین جب نہیں ہے تو پھر گویا نہیں ہے، یہ ان کا خیال تھا. لیکن کسی چیز کا علم نہ ہونا، کسی چیز کا تعین نہ کرنا، جو اس کے نفی کی دلیل نہیں ہے. اللہ کے علم ہے لیکن اللہ نے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا، بتایا نہیں ہے، اس میں اللہ کی مصلحت ہے. لیکن سنو، تمہارے واسطے ایک دن ضرور مقرر ہے. قل لكم میعاد، کہا دو تمہارے واسطے ایک میعاد. میعاد کے معنی وعدہ مقررہ. یوم، ایک ایسا دن، لا تستأخرون ساعة، نہ تم اس میں مؤخر ہو سکتے ہو ایک گھڑی، ولا تستقدمون، اور نہ تم مقدم ہو سکتے ہو ایک گھڑی. ایک گھڑی پہلے نہیں آ سکتی، ایک گھڑی بعد نہیں آ سکتی، وہ اللہ نے متعین کر دیا ہے. وہ گھڑی جب آ جائے گی تو تمہارا کیا حال ہوگا اور قرآن کریم کے انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا. یہاں سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے. کافروں نے یہ بھی کہا، جتنے کفار قریش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اس قرآن کو ہم نہیں مانیں گے، ہمیں دوسرا قرآن لاؤ جس میں ہمارے بتوں کی برائی نہ ہو، یا وہ آیتیں اس قرآن سے نکال دو جس میں برائی کی گئی ہمارے بتوں کی. یہ سب کے مطالبات سورہ یونس 11 میں آ چکے ہیں. یہاں اسی سے میل کھاتا ہوا جملہ آ رہا ہے وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہم ہرگز نہیں مانیں گے اس قرآن کو. لن نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن کو ہرگز نہیں مانیں گے. ولا بالذي بين يديه، اور نہ ان کو جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی اس سے پہلے کتابیں آ چکی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جن میں آخرت کا ذکر ہے، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں. یہ ممکن ہے. ایسا کہنے والوں کا حال اس وقت اگر آپ دیکھیں جب یہ اللہ کے سامنے جہنم کی سزاؤں کو دیکھنے والے ہوں گے تب کیسا آپس میں لڑیں گے. فالوورس جس کے پیچھے چل رہا تھا وہ دونوں کیسا بحث کریں گے. یہاں سے 3 آیتیں میں نے اس کو پیش کیا.
ولو ترى اور اگر آپ دیکھ لیتے اذ الظالمون موقوفون عند ربهم جبکہ ظالم لوگ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس. موقوفون وقف سے واقف مانے کھڑا ہونا, موقوفون کھڑے کیے جائیں گے عند ربهم اپنے رب کے پاس, رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان ظالموں کو اگر آپ دیکھ لیتے تو معلوم ہو جاتا, کیا معلوم ہوتا, یرجع بعضهم الى بعض القول, بات کو لوٹائیں گے ان میں سے ایک دوسرے کی طرف, ایک ایسا کہے گا ایک ویسا کہے گا. کیا کہیں گے؟ اللہ نے نقل کر دیا اس کو. اس آیت کو ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں, کبھی رک کے نہیں دیکھتے. ہم جو اندھی کوشش کرتے ہیں ہر ایک کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے کہ یہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے. وہ آپ سے کیسی بات کریں گے, بات پلٹائیں گے. دنیا میں جب کسی کا کام بگڑ جاتا ہے, بگڑنے سے پہلے سب ایک رہتے, بگڑنے کے بعد الزام کس پہ رکھتے ہیں؟ ایک دوسرے پہ رکھتے. تم نے ایسا کیا تھا, تمہاری خاطر ایسا ہو گیا, اور جب بن جاتا ہے تو میں نے ایسا کیا تھا, یہ انسان کی فطرت. اللہ نے اسی کو پیش کیا. یقول الذین استضعفوا للذین استكبروا, کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھاتے تھے دنیا میں, کسے؟ للذین استكبروا, بڑائی کرنے والوں سے. کیا کہیں گے؟ لولا انتم, اگر تم نہ ہوتے, لکنا مؤمنین, تو ہم مومن ہوتے. تمہاری وجہ سے ہم مومن نہیں بن سکتے, تمہاری وجہ سے ہم ایمان قبول نہیں کر سکے. تم نہ ہوتے تو ہم صاحب ایمان ہوتے. یہ کون کہیں گے؟ پیچھے پیچھے چلنے والے کمزور لوگ کہیں گے, بڑائی کرنے والوں سے. وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ قال الذین استكبروا للذین استضعفوا, اور کہیں گے وہ لوگ جو بڑائی کرنے والے ہیں ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے ہیں, نحن, کیا ہم ہیں, صدقناکم, تم کو منع کرنے والے, صدا صدودا, اس کے معنی روکنا, منع کر دینا, عن الهدى, ہدایت سے تم کو ہم نے روکا ہے, بعد اذ جاءکم, بعد اس کے ہدایت تمہارے پاس پہنچ چکی تھی, بل کنتم مجرمین, بلکہ تم خود مجرم ہو, تم کو ہم نے روکا نہیں تھا. بغیر ہمارا ہاتھ پکڑنا, تمہاری ذہن کی تاریں بند کر دینا ہمارے ہاتھ میں تھا, تم خود مجرم ہو. اب صفائی پیش کریں گے کمزور لوگ. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا, اور کہیں گے کمزور لوگ بڑائی کرنے والوں سے, بل مکر الليل والنهار, بلکہ رات دن کا فریب کرنا, رات دن تمہارا ہمارے پاس آ کر الٹی سیدھی باتیں سمجھانا, اس بات میں ہم آ گئے, اس فریب میں ہم آ گئے. اذ تأمروننا, جبکہ تم ہم کو حکم کرتے رہے, ان نکفر باللہ, کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کرتے رہیں, ونجعل له اندادا, اور بناتے جائیں ہم اس کے لیے مقابل, اندادا ند کی جمع ہے, اکول, اللہ کے برابر. یہ پیشانی اللہ کے سامنے بھی اور یہ پیشانی اللہ کے غیر کے سامنے بھی, یہ ہے اندادا, ایک پیشانی کو دونوں مقام پر برابر رکھنا. تم ہم کو سمجھاتے رہے. یہاں سے دل میں دونوں سمجھ رہے ہوں گے کہ غلطی تو اپنی اپنی ہے. وہ کہیں گے واقعی ہمارے دل پہ ان کا کنٹرول نہیں تھا, ہم نے خود برائی قبول کی ہے. اور جو برائی کرنے والے ہیں وہ کہیں گے واقعی ہم نے ان کو بھٹکایا تھا, بری باتیں سکھائی تھی, اچھائیوں سے روکا تھا. دل دل میں دونوں ندامت کو چھپانا چاہیں گے, لیکن زبان سے ایسا کہیں گے کیا تم کو ہم نے روکا تھا. یہ دونوں کی گفتگو کو نقل کر دیا اللہ نے, اس لیے نقل کر دیا ہے کہ ہم آج آیتوں کو سن کر تحقیق کر لیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر سے الفاظ تو مقابلے کے ہوں گے, لیکن دل نادم ہوگا, چھپا رہے ہوں گے اندر سے شرمندگی. واسروا الندامۃ, اور چھپا چھپا کر رکھتے ہوں گے ندامت کو, لما رأوا العذاب, جب عذاب کو دیکھیں گے ندامت دل میں چھپی ہوئی ہوگی, کہیں گے واقعی ہم نے خود غلطی کی تھی, ہماری زبان کسی نے پکڑا نہیں تھا, ہم کلمہ پڑھ سکتے تھے, ہمارے دل میں کسی کا قابو نہیں تھا, ہم بات کو سمجھ سکتے تھے. یہ دونوں دوسرے کو الزام لگائیں گے لیکن اندر چھپائیں گے کسی الزام. اللہ فرماتے ہیں وجعلنا الاغلال, اور ہم کیا کریں گے؟ بیڑیاں ڈال دیں گے. ان دونوں بحث کرتے تھک جائیں گے, بات ان کی ختم نہیں ہوگی, اور ہم ان دونوں کو عذاب مشترک کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ بیڑیاں ڈال دیں گے. وجعلنا الاغلال, اغلال طوق کو کہتے ہیں جو گلے میں لوگ ڈال دیتے ہیں. وجعلنا الاغلال, اور ہم نے ڈالی ہیں طوقیں فی اعناقہم, ان کی گردنوں میں, کس کے؟ الذین کفروا, انہوں نے کفر کیا ہے. کفر کرنے والا کفر خود سے کرے یا کسی کے بھٹکانے میں کرے, کفر کی حالت میں موت آ گئی تو گردن میں توق پڑنے والا ہے. هل يجزون الا ما كانوا يعملون, بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر اسی کا جو کیا کرتے تھے. یعنی کسی بندے پر ظلم نہیں, توق کا ڈالا جانا یہ ان کے عمل کا صلہ ہے. کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں ہوگا کہ بیچارہ کچھ نہیں کیا تھا اور اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا. اب یہاں سے کمزور لوگوں کی بات اور مباحثہ ختم ہوا, انجام کو پہنچ گئے کہ توق پڑ گیا گلے میں. عام طور سے کسی بھی گاؤں میں, کسی بھی شہر میں, کسی بھی آبادی میں لوگ کرتے کیسا, پہلے مخالفت کون کرتے ہیں, حق کا انکار کون کرتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی نبی آیا کسی شہر میں, کوئی اللہ کا ہادی اور رسول آیا, تو جو پیسے والے ہیں, دولت والے, مست ہیں, مغرور ہیں, وہ ہمیشہ حق کی مخالفت کرتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حق کی مخالفت کرتے ہیں, ہم باطل پر ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم کو مال, اولاد, دولت, عزت نہیں دیتا. ہمارا مال دولت والا ہونا دلیل ہے کہ ہم اللہ کے بڑے چہتے اور ڈرتے ہیں. یہ قرآن مضمون کے مقام پہ ہے, سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے, یہاں بھی آ چکا ہے. پہلی مضمون دیکھیے, بہت اہم مضمون ہے. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها, اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں من نذیر, کوئی ڈر سنانے والا, الا قال مترفوها, مگر کہا اس کے مترف لوگوں نے, مترف طرف سے بنا, اور اس کے معنی آتے ہیں مال میں مست, عیش میں اترانے والا. اتنا خدا کی نعمتیں آ گئیں جس کی وجہ سے وہ خدا کے نبیوں کو اور خدا کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے. ہر شہر میں, ہر بستی میں یہی ہوتا ہے کہ مخالفت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مال میں مست, اور قبول کرنے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں. حضرت نوح کی اتباع کرنے والے بھی کمزور تھے. اس لیے واقعہ لکھتا ہے زمانے جاہلیت کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوا, اس موقع پر دو دوستوں کا تذکرہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور ہونے سے پہلے, یعنی نبوت کے اعلان سے کچھ پہلے, دو صاحب دوست تھے, کاروبار میں شریک تھے. ایک کسی ساحلی علاقے میں چلا گیا اور ایک مکے میں رہ گیا. ساحلی آدمی جو دور چلا گیا تھا, تورات, انجیل, کتابیں نہیں پڑھ رکھا تھا, اس کو آمد نبی کی کچھ خبر تھی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت پھیلی تو اس ساحلی دوست نے خط لکھا مکی آدمی کو کہ بلا نبی کا حال بتاؤ. جو مبعوث ہوئے, کچھ چرچا ہوا, کیا ہے ان کا اثر. اس نے لکھا خط کے اندر کہ قریش کے لوگوں نے تو ان کو فالو نہیں کیا, قریش کے لوگوں نے کوئی خاطر خواہ کی عزت نہیں کی اور ان کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ ان سے دور ہی رہے. ہاں, کچھ غریب کمزور ترین لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. وہ خط پا کر ساحلی آدمی فوراً مکہ پہنچا اور پتہ پوچھا کہاں ہے وہ. پتہ لگا کر حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور کہا آپ کچھ نئی بات پیش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کے الفاظ, دعوت اسلام کے الفاظ سننا تھا کہ دل میں اسلام آ گیا, اور کہا اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تم نے اسلام کو قبول کیسے کر لیا, تم نے کیا سمجھا, کیا حق سمجھا تم نے. دیکھو, اندھا قبول کرنا نہیں بلکہ کیا سمجھا, کیوں قبول کیا پوچھا. فرمایا دعوت اسلام کو تو میں نے سمجھا اپنے عقل اور فہم سے, اور آپ کی رسالت کا اور آپ کا حق ہونا میں نے سمجھا کہ آپ کے فالوورز پورے کمزور لوگ ہیں, اور جتنے بھی دنیا میں آئے ان کے پورے اتباع کرنے والے ہمیشہ پہلے کمزور ہی ہوتے ہیں.
مخالفت کرنے والے پیسے والے سردار ہوتے ہیں. یہ اللہ نے پیغام دیا ہے تورات میں، انجیل میں، زبور میں. اسی لیے میں نے آپ کو نبی تسلیم کر لیا. اس واقعے سے کیا مطلب ہوا؟ مکے والے جتنے سردار تھے وہ مخالفت کرتے تھے حضور کی، اور جو کمزور لوگ تھے، غلام زید بن حارثہ ہیں، باقیوں میں ام ایمن ہیں، یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں آپ. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ نفس کے خلاف پڑتا ہے اطاعت کرنا. اس لیے جو نفس پرستی کے قائل ہیں، جن کو اللہ نے نشے میں رکھا ہے مال کے، وہ مخالفت بہت کرتے ہیں، وہ جلدی سے اسلام کو قبول نہیں کرتے، اطاعت کو نہیں مانتے. ان آیتوں میں دیکھو، وما ارسلنا فی قرية من نذير الا قال مترفوها، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر یہ کہ کہا مترفوها، وہاں کے مالدار لوگوں نے، مترف آسودہ حال، مست ہیں جو نشے میں. انا بما ارسلتم به کافرون، کہ بے شک ہم جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے. انا بما ارسلتم به کافرون، تو انا کی خبر کیا ہے؟ کافرون ہے، ہم کافر ہیں، ہم انکار کرتے ہیں کس کا؟ جو پیغام دے کر تم بھیجے گئے ہو اس کو نہیں مانتے. اور اپنے حق ہونے کی اور تمہارے باطل ہونے کی دلیل کیا کرتے ہیں؟ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور کہہ دو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا، وہ کہتے ہیں ہم زیادہ ہیں مال میں اولاد میں، اور مال میں زیادہ ہونا، اولاد میں زیادہ ہونا دلیل ہے کہ اللہ نے ہم کو خوب عطا کیا، تو اتنا ہم کو عطا کرتا ہے. وما نحن بمعذبین، تو ہم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، ہم پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے، ہم نہیں ہیں معذب قوموں میں سے، کیونکہ ہم تو منعم ہیں، ہم پر اللہ نے انعام کیا ہے. اولاد کا ہونا، مال کا ہونا، یہ انعام ہے. جس پہ اللہ کا انعام ہو اس کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی دلیل پیش کی. کر دیا اللہ نے کہا اولاد کا ہونا اور مال کا ہونا یقیناً نعمت ہے، لیکن ہر نعمت مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ تو آزمائش کے لیے، کوئی بھی نعمت اولاد کی شکل میں، مال کی شکل میں، یہ مقبول عند اللہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو آزمائش کے لیے. اور یہ کلام پاک میں آیت کئی مقام پہ آئی ہے. دیکھیے سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 55 ہے. اللہ نے وہاں خوب فرمایا فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، مال اولاد ان کے پاس زیادہ ہیں، ان کو دیکھ کر تمہیں تعجب نہ ہو، غرور نہ ہو. ہم نے ان کو کیوں رکھا ہے؟ ليعذبهم في الحیات الدنیا، دنیا میں ان کو ہم اس سے عذاب دیں، اسی چکر میں وہ پڑے ہوئے، اور آخر میں ان کو عذاب. تو اولاد کا زیادہ ہونا، مال کا زیادہ ہونا، یہ مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل ہے. اور دوسری آیت سورہ مومنون پر 18 میں اتفاق سے وہ بھی آیت نمبر 55 اور 56 ہے. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم کو جو مال اولاد بہت دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے، بلکہ یہ جو دنیا میں بہت دوڑ دوڑ کے دنیا کو حاصل کر رہے ہیں اور ہم دے رہے ہیں، یہ ان کی آزمائش ہے، مگر ان کو اس کا شعور نہیں، ان کو اس کا احساس نہیں. تو اس آیت نے پیغام دے دیا کہ دنیا کے کسی مال اولاد کی کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. ہمارا فیصلہ یہ ہے، قل یہ کہہ دو ان ربی، بے شک میرا پروردگار، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کھول دیتا ہے رزق جس کے واسطے چاہتا ہے اور معاف کر دیتا ہے جس کے واسطے چاہتا ہے. لمن یشاء، مشیت خداوندی پر ہے موقوف، مقبولیت نہیں مشیت. اور یہ مشیت کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کے واسطے ہوتی ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ مال کا ہونا، اولاد کا ہونا، بادشاہت کا ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ کے پاس مقبول ہونے کی علامت ہیں. یہی غلطی قارون سے ہوئی، یہی غلطی فرعون سے ہوئی، یہی غلطی شداد سے ہوئی، یہی غلطی کفار قریش سے ہوئی، یہی غلطی ولید سے ہوئی. سب نے یہی سمجھا. آج بھی وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف مقبول ہونے کی دلیل ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ دلیل نہیں. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن. دیکھو کتنا واضح کیا اللہ نے ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں دیا. اور نہیں تمہارے اموال اور تمہارے اولاد جن سے تم تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو ہمارے پاس، یہ تقرب کا ذریعہ نہیں ہے، ماں نفی کے لیے ہے. وما اموالكم ولا اولادكم، نہ تمہارے اموال نہ تمہاری اولاد، بالتي تقربكم عندنا زلفى، جن سے تم تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو ہمارے پاس، الا من امن، مگر اس نے ایمان قبول کیا، وعمل صالحا، اور عمل صالح کیا، فاولئک لهم جزاء الضعف، تو انہیں کے لیے ہے بدلہ کئی گنا. ضعف ذات کے زیر کے ساتھ، ضعف کے معنی عمل کے زیادہ. عمل اگر ہم نے ایک کیا ہے تو 10 گنا ملے گا، بلکہ 700 گنا ملے گا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اخلاص کے مطابق اور زیادہ ملے گا. تو ایمان عمل صالح یہ دو چیزوں پر ملے گا. یہ دو چیزیں مقبول ہیں، دو چیزیں مقبول کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ کا مقبول بندہ ہے. مال اولاد یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، ایمان عمل صالح اللہ کے ہاں محبوب ہونے پر موقوف ہے. اولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، اور وہ لوگ غرفات میں ہوں گے. غرفہ کی جمع ہے، غرفہ کے معنی بالا خانہ، گھر کا بالائی حصہ جو پورے گھر میں ممتاز ہو بیٹھنے کے لیے، جہاں بیٹھ کر انسان تازی ہوا کھاتا ہے، ایسے مقام کو سٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہ ہے غرفہ. وہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ آمنون، دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھیں گے. اس آیت نے پیغام دے دیا دنیا کی کوئی چیز اللہ سے مقرب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک ایمان عمل صالح نہ ہو. اور جتنے لوگوں کو مال کا اولاد کا نشہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقرب ہونے کی دلیل ہے، اس کو اللہ نے پرد کر دیا ہے. اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ آزمائش کے ذرائع بہت ہیں. اولاد کا ہونا آزمائش، اولاد کا نہ ہونا آزمائش، مال کا ہونا بھی آزمائش، مال کا نہ ہونا بھی آزمائش، یہ ذریعہ ہے آزمائش کے. ایمان اور عمل صالح یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی قبولیت ہے، اس سے انسان اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے. یہ پیغام یہاں پر دے دیا گیا ہے. گفتگو ہماری پوری ہوئی. انشاءاللہ اب یہاں سے جو قرآن کریم کی آیتوں میں کوشش کر کے مخالفت کرنے والے ہیں ان کا فیصلہ یہاں سے انشاءاللہ شروع ہوگا. دعا کریں.